अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? अच्छा है, मत अब ठीक ठाक है, वेरी गुड। ये जो 295C का कानून है ना, ये ऐसा लगता है कि शिद्दत पसंद मौलवियों के हाथ में दुश्मनी निकालने का एक खिलवाड़ बन चुका है। नहीं जी, उस लाख इख्तलाफ जी, पर ए गल दी सही जे, आपस दी गल है। जब चाहो जिस पे चाहो तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाओ और उम्र कैद की सजा के लिए फिर जज पे थाने पे दबाव डालो। बड़ी पैड़ी शायद ये लोग, तो अंदाजा नहीं, अल्लाह ना करे आप लोगों को हाथ लगे। जज सजा नहीं सुनाता तो उसको कत्ल की धमकियां, मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। वकील उसको फेवर करता है तो उसको कत्ल की धमकियां, मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। कोई अगर उसके फेवर में बयान दे तो उसको कत्ल की धमकियां। मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। कि गुस्ताख का जो है यार भी गद्दार है और गुस्ताख का यार को भी कसबी सर कलम किया जाएगा। ये इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। मैं कोई गांधी साहब की तरह नहीं हूं कि मैं मुल्क छोड़ के तो दूसरी जगह जाके बैठ जाऊंगा और इन टॉपिक्स को एड्रेस करना छोड़ दूंगा, नहीं। आप जितना छेड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो तय कर दिया कि मैं 302 उछलती फिरती, तो फिर तो जितना भी अल्लाह मुझे वक्त देगा तो मैं तो मंजी ठोक के जाना है। ऐसे नहीं रखो, वैसे तो ठोक देती है अल्लाह के फजल नाल। मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून की वजह से ना एक दिन कोई भी मौलवी बाहर नहीं होगा, सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा लगा के सब एक दूसरे को अंदर कर चुके होंगे। नहीं, इनका मसला सिर्फ मेरे साथ है क्योंकि मैंने मंजी ठोकी है। हाँ, और जो सेकुलर लिबरल लोग हैं, जो हकीकी गुस्ताख हैं, वो लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बात तो सही है। फिर इंजीनियर अली मिर्जा साहब का ज़ुहूर हुआ तो मैंने बार बार कहा था कि मनु ना छेड़ो, मनु छेड़ोगे मैं तो एंडलस नू पकड़ांगा, जिनको उनके फैंस कहते हैं इस सदी के मुजद्दिद ए आजम। ये इनको शौक होता है मुजद्दिद कहलवाने का। मुझे कोई जरूरत नहीं इनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की। ये मर गए तो इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन्होंने फिरकों की दुकानें बंद की। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। जितने गुस्ताखियों के फतवे इंजीनियर अली मिर्जा ने लगाए दूसरों पे, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। बिल्कुल झूठ बोल रहे होते हैं। हाँ, मैं उनकी इबारतों को कुफरिया कहता हूं, मैं उनके काफिर होने का फतवा कभी भी नहीं देता। मैंने बारहा कहा है कि चूंकि वो अपने अंजाम को पहुंच चुके, अपने बुजुर्गों के पास चले गए मरने के बाद, अब उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। अलबत्ता जो उनका तारुफ हमारे पास मौजूद है, उसकी मौजूदगी में हम उनकी इबारतों के ऊपर कुरान और सुन्नत की रोशनी में नक्द करते हैं। इतने फतवे तो मेरा ख्याल है बरेलियों ने किसी पे नहीं लगाए, अहले हदीसों ने नहीं लगाए। उसका तो काम ही ये था कि अशरफ अली रसूलुल्लाह गुस्ताख। असलन जो मुजरिम है ना, वो दीन तसव्वुफ के उलमा है। वो क्यों उनकी बातें तावीलात करते हैं? वो ना करें तो हम भी जुबान ऐसी नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम बयान कर रहे हैं इंजीनियर साहब, वो ख्वाब की बात थी और बेदारी में गैर इख्तियारी तौर पे जबान पे आई। ये शुक्र है वो माने हैं कि ख्वाब में भी था और बाद में बेदारी में था। पहले तो ये ख्वाब मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी भी कहता था ख्वाब है, मैं कह रहा पढ़ बेदारी लिखे है। अब वो कहता नहीं बेदारी है, लेकिन वो बेख्तियार था जी। हमने बारहा कहा है कि हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं। बाबा तो बेख्तियार नहीं था। एक शैतानी ख्वाब, उसके बाद बेदारी में भी शैतानी अमल। तो इसका जवाब तो बुखारी मुस्लिम से यह बनता था कि तुझे चाहिए कि बाईं तरफ 3 दफा थूक दे। हदीस में तो यह आया हुआ है। और अपनी में जो काम सीधा कर लिया कि जी इसमें तसल्ली है कि तुम्हारा पीर अशरफ अली थानवी भी आउन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है, यानी अल्लाह की मदद से वो उन्हें अपना भी जो सौदा कर लिया। तो ये सारे मंजन है मजहबी स्कॉलरों के गुस्ताखियों के फतवे। जो मंजन इंजीनियर ने जितना बेचा है, इतना तो किसी ने नहीं बेचा ये मंजन। और ले जाओ दब्बो इन्होंने जाके हर वक्त कीड़े निकालना। लौंडे बाज करार दिया है बुजुर्गों को इसने, माज़अल्लाह। मियां लोग क्या कहेंगे? हाँ, उनके अमाल देखो, उनकी तहज्जुद देखो, उनकी किताबें देखो। तो तुम्हारे बुजुर्गों की किताबें अब इस काबिल भी नहीं रही है कि उनमें समोसे पकोड़े या रोटी भी रखी जा सके। उन्होंने जो अल्लाह ने दीन की खिदमत ली है वो देखो। क्या दीन दा काम कर रहे हैं, नजर दिखाओ ना मनु। कि उनको लौंडेबाज करार देना ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी मुसलमान को इग़लामबाजी का मुर्तकिब, लवातत का मुर्तकिब करार देना ये जुर्म है। काम तुम्हारे अब्बे डाल के गए हैं, एक दूसरे के साथ मुंह काला करते रहे हैं, गिले मुझे करते हो। और लिखा तुम्हारे थानवी ने है, मैंने लिखा है या मैंने होना के गन पॉइंट पे मैंने लिटाया हो क्या? लेट हो तू ऐसे नालो ताकि मैं तेरी वीडियो बनावा, फिर मैं दो बंदियां साड़ांगा। ओ पिटो अपने बाबिया नू यार। माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूं। अब उसी तरफ वापस आए। हम तो आज भी इंजीनियर को डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ईसाइयों के बारे में ये कह दिया, ये मैं जरा पी लूं। चलो क्या ख्याल है? मजा ना आए पैसे वापस। मुझे पता है आप लोग को तकलीफ हो रही है। और चिश्ती को कह दिया कि अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है, मुहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। दज्जाल कहा, पता नहीं क्या क्या कहा है। इतने बड़े बड़े खुदा के लिए तुम कांपते क्यों नहीं हो यार? तुम्हें इतनी, हमें लोग कहते हैं मीठी मीठी बात। भाई मैं को होम्योपैथिक की दुकान खोली हुई है।
ان کے اعمال دیکھو, ان کی تہجد دیکھو, ان کی کتابیں دیکھو, انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو. تو بزرگوں کی خدمات اگر باقیوں کی تم مانتے ہو نا, جس دن بریلویوں نے مانا نا کہ دیوبندیوں کی خدمات ہیں, پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا. جس دن دیوبندیوں نے مانا نا بریلویوں کی خدمات ہیں, پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا. تم ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھو, ایک دوسرے کو چندے دینے کے قائل نہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو. ہمیں دوست لگا رہے ہو اپنے بابوں کی. تو ہم تو بھائی ان کو بھی, ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو. بابے سارے ہی پیارے لگتے ہیں لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں. وہ گستاخ نہیں ہے, ان کی بات کا یہ مطلب ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہائے میں صدقے جاواں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں, تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. جی جی جی, یہ اعتراض تو کیا جائے گا, تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے. چمی ان کے لیے کہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے, معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295C اس پہ نہیں لگتا. انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے, نعوذ باللہ, دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں, وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے, نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی, نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی. مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے, یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا, سمجھایا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. ہمیں تو منع کیا جاتا ہے نا کہ مسلمان سے بات بھی نہیں کرتی, کیونکہ بات کے دوران اگر کوئی ایسی بات نبی علیہ السلام قرآن کے بارے میں, رسول کے بارے میں ہو گئی تو 295C اینڈ یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا, لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں, وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی, ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے, اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں. ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں, اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو, اچھے انسان نہیں مانتے تم. کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو, 295C کا سہارا مت لو. انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں وہ چلانے کے لیے, انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں, اور یہ ان کی علمی شکست ہے. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف, جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا, پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. تھینکس, لو یو. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ. ہائے ہائے ہائے, 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج, کمال بات کی ہے کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. بہت چنگا نام ہے. یہ قانون بالکل درست ہے, ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں نے یہودیوں کے ریفرنس سے محاورتاً ایک بات کی اور دلائل بھی تمہارے سامنے رکھے ہیں, اور وابیو تم بھی خوش نہ ہو. تمہارے ابے اسماعیل دلوی نے, جس کے نام کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں کم از کم 3 مسجدیں تو میں نے خود دیکھی ہیں, شاہ اسماعیل شہید کے نام سے, جو دیوبندیوں کا بھی ابا ہے, چونکہ وہ پوتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا. اس نے تقویت الایمان کتاب لکھی, دارالاسلام اہل حدیث نے پرنٹ کی ہے, اور اہل حدیث کے مدارس میں یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. اس میں اسماعیل دہلوی نے ڈائریکٹ لکھا کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو, وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. نعوذ باللہ, چمار کی تو عزت ہے, وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے. اب بتاؤ, بے شرمی کے ساتھ چیزیں بیان کر جاتے ہیں, یہ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے کہ تم لوگوں نے کیا کیا انبیاء کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے, اور خود لکھا ہے. ہم نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی, اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگتا. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا بھی یہ جو ہے نا قانون,
یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. کون مسلمان جرت کرے گا گستاخی کرنے کی؟ ایک نان مسلم بھی جرت نہیں کرے گا. اور دوسری طرف چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پرنٹ ہو رہے ہیں, ان کی حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں, لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں, وہیں سے پرنٹ ہو رہی ہیں, وہاں جا کے دھرنا نہیں دیتے. یہ ٹوٹل ایمان ہے ان کا. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال ہے, معاذ اللہ, نقل کفر, نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا. اس پہ رہ گی ہماری ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہے اور تم لوگ کانٹ چھانٹ کے اس میں سے اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے اپنی اس کی تشریحات کر کے پیش کرتے ہو, تو بھائی آؤ ثابت کرو اس کو. گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کرے تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک مطلب اسلام کی طرف جاتا ہو اور وہ بندہ بات کرنے والا مسلمان ہو, تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا, 99 کفر کی باتیں چھوڑ دے گا. جب کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو, آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمل, خود ہی جج اور خود ہی قاضی, ایسے نہیں ہے. تو تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا. لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں, پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے. تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف, اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. تو دفاعی سینس میں کہ یہ والی جو شیخ ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں لگ سکتی, 295C کا کیس نہیں ہے یہ. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا, نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے, تو میرے بھائی آپ کی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا, اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی. وہ اٹھنے دو ابھی. اپنے جو مرضی کرتے رہے, ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بولیں گے یہ. یعنی کہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اے زحمت تہاڈا چھلنا ہے, ذہن چ رکھو. اسی کینسر نے نا تہاڈی جڑی ہے نا علمی موت کیتی ہے, تسی قابو نہیں سے آਉਂدا کسی دے. تو میں انہوں دیکھو کیسا پھڑیا ہے, چیکا مار دے جے. باقی یہ کہ حکومت کو چاہیے اس آدمی کو لگام دے. ہمارا یہ انداز ہے پیشن والا, پورے کانفیڈنس کے ساتھ, اور یہ تکبر نہیں ہے, یہ میرا ایمان ہے, اور میں اس کو اسی طریقے سے بیان کروں گا کہ میں قرآن و سنت کو الحمدللہ حق سمجھتا ہوں. اچھا, اس کے فینس کیا کرتے ہیں؟ اس کے فینس یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی دکانیں بند کر رہا ہے نا یہ, تو اس لیے مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے. بات تو صحیح ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انجینئر علی مرزا نے چند بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس چکر میں نا بہت سا بیڑا غرق بھی کیا ہے. اپنے اپنے فرقوں کی جہاں منجی ٹھکتی ہے نا, وہاں پہ ان کو پرابلم ہوتا ہے. جہاں دوسروں کی منجی ٹھوکری ہوتی ہے کہتے ہیں انجینئر صاحب کام چوک کے رکھو. ہاں بالکل, لاج ہے انہاں دا, اے ہے کبر چاٹو نے جی, انہاں دا لاج یہی ہے, قابو ہی تواڈے آئے نے جی. انجینئر علی مرزا نے جو ملک میں نفرت کا ماحول اور فرقواریت جتنی اس نے بڑھائی ہے, اس سے پہلے شاید ہی کائنات میں کسی نے بڑھائی ہو. اور کوئی شانی نہ ایک چیز بھی چکڑ لی, جو چوری ان کے بزرگوں نے خود کی ہوئی ہے نا, یہ وہی چوری کا الزام نہ اگلوں پہ بھی لگاتے ہیں. جی انہوں نے جی فرقہ لانچ کر دیا. بھائی نہ کوئی چندہ بک, چندے تمہیں دیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, اپنی کوئی مسجد لادہ سے نہیں بنائی, اپنا کوئی مدرسہ نہیں لانچ کیا, وہی گندگی جو تمہارے بزرگوں میں تھی اس کا الزام میرے اوپر لگاتے ہو کہ تمہاری دھم کٹی ہوئی ہے تو باقیوں کی بھی دھم کاٹ دے تاکہ تم لوگ نمایاں نہ ہو. غداری تو تم لوگوں نے کی ہے, عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم. سواریاں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سوار کی اور پھینکی جا کے بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. غدار ہو تم لوگ اپنے نبی کے. دیکھو پھر اللہ نے کیسا بدلہ لیا ہے, کتنی بڑی بلا تواڈے اوتے چھڑ دیتی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا آپ نے, اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیا. اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اسلاف وہ ہیں جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو جانے کی تہمت لگائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں. تو ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ عقیدے رکھتے تھے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے
शाही कोई नहीं। कोई बुजुर्ग हस्ती ऐसी नहीं है सहाबा ताबीन मुहद्दिसीन फुकाहा में जो इसकी जबान के शर से महफूज हो। झूठो, मुझे अब अपना इस्लाम मनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? उन लोगों को जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया और तुम्हारे अब्बों ने उसको छापा, और आज हमारे कहने पे तुम लोग पीछे हट गए हो। कुछ अर्सा पहले तक तो तुम लोग मुनाजरों में दिफा करते रहे हो, ठीक है? जिनके बुजुर्गों ने अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया, जिनकी अपनी औकात यह है कि कोई कब्र देखते हैं उसके सामने झुक जाते हैं, तौहीद से आरी लोग, अहले बैत के गुस्ताख, साहबा के गुस्ताख हमें बता रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो हैं वो अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, अल्लाह के रसूल के भी गुस्ताख हैं, साहबा के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, औलिया के भी गुस्ताख हैं। हाँ, एक बात ठीक है कि तुम्हारे बनाए हुए झूठे औलिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे डाके मारे, मैं डंके की चोट पे उनका गुस्ताख हूं, तुम्हारी नजर में तो हूं, क्योंकि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं। तो कानून बिल्कुल दुरुस्त है, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए यह कानून बना है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल संगीन जुर्म है, समझ रहे हो? ठीक है जी। और जो गलत इस्तेमाल मौलवी लोग कर रहे हैं, और जो मौलवी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, खुश ना हो, कल तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी किताबों में भी बहुत कुछ लिखा है। दरख्त अपने फल से पहचाने जाते हैं। हमारे किसी स्टूडेंट ने कभी किसी आलिम दीन की छोटी सी वीडियो काट के अपना लुकमा उसके मुंह में डाला है? कभी आपके इल्म में आया है? और मेरे जैसा ज़हीन बंदा जिन्हें ना पिछले छोड़े ना अगले, मैं ये करने पे आऊं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम इसलिए नहीं करते कि हमें पता है कि हमने मरना है, हम रोटी नहीं खा रहे इस दीन से। उठा के सारे मौलवी एक दिन लटके हुए होंगे जिन्होंने ये कानून बनाया है। हाँ, ये सारा फितना दुनिया में आपको जो नजर आ रहा है ना कि गुस्ताखी के नाम के ऊपर कत्ल कर दो और तौबा भी कबूल नहीं है, ये फितना इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक बंदे ने उठाया है, और वो इब्न तैमिया है, अल-मुतवफ़ा 728 हिजरी। इससे पहले इस तरह नहीं होता था। खुद हनफी मानते हैं कि फिक़ह हनफी में भी कोई सजा नहीं है गुस्ताखे रसूल की, सिवाय इसके कि उसे तौबा पर आमादा किया जाएगा। वो इज्तिहादन सजा कत्ल मुर्तद वाली निकालते हैं। समझ आ रही बात? आज मैं उसको गुस्ताख करार दे रहा हूं, कल वो मुझे गुस्ताख, परसों वो, सब एक दूसरे को अंदर हुकूमत बड़ी खुश होगी कि ये मौलवी खुद ही निबट गए, अल्लाह का फजल है।